السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کی توبہ کا واقعہ۔ بخاری مسلم میں نبی اسرائیل کے ایک قتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے نبی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت اور عبرت افروز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ نبی اسرائیل نے ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتا رہا، سرگرد پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا یہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ جب اس نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو کہ آدمی 99 انسان کی جان مار سکتا ہے اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری قبولیت نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 کا ہنسا مکمل کر دیا۔ جبکہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 کا ہنسا مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال آیا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلومات کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری گزری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنایا۔ معلوم ہوا کہ اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہوں معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کوئی ریکارڈ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ سے، تیرے گناہ گاروں کے سے بھی بہت بڑا ہے اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اس مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک موت آ گئے۔ اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تاب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اس دوران آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں فرشتوں کی مسافت ناپ کر دیکھ لو۔ چنانچہ جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں سے جا رہا ہے اس کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والے شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسافر کے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق ہوا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی معافی کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فتویٰ رضویہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس ملک موت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور جہاں بھی یاد کرے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ باخدا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے حق خوش ہوتا ہے۔ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان کے لیے حوصلہ افزائی اور معاویت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطانوں کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی